محترم سامعین و حضرات، اب آپ دکن کی ایک بزرگ ہستی کے اقوال زرین سے مستفید ہوں گے۔ وہ ہیں رہبر شریعت، حاجی طریقت، محدث دکن حضرت علامہ ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ قادری نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ و رضوان کے مبارک ارشادات عالیہ۔ آپ کے فیضان سے نہ صرف دکن کی سرزمین بلکہ اقصائے عالم میں کروڑوں کی تعداد میں طالبان حق مستفید ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی آپ کی آخری خوابگاہ موقوع مصری گنج حیدرآباد دکن مرج خلائق خاص و عام ہے۔ اب 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک عدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک عدد معلوماتک بارک وسلم۔ حضرات، میری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک تشریف لائے بھی اور چلے بھی، اور یہ ایسے مبارک زمانہ تھا کہ جس نے ہر شخص کے دل میں ایک نیکی کا خیال آتا تھا، وہ مبارک زمانہ ایسا اب ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر آپ کے سامنے کچھ فضائل رمضان شریف کے بیان کیا جائے تو کیا فائدہ؟ وہ 11 مہینوں کے بعد پھر آپ کے کام آئیں گے۔ تو میرا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کروں جو آپ کے لیے 11 مہینے تک کام دیتی رہے، میرا یہ خیال ہے۔ اگر رمضان مبارک کا آخر زمانہ ہے، یہ کچھ بڑا فضیلت ہونا چاہیے تھا، مگر اب موقع نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک تو چلے، اب بجائے اس کے میں آپ کو ایسی کوئی چیز سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس کو خیال میں رکھیں تو آپ کو 11 مہینے تک وہ چیز کام دے۔ صاحب غور فرماؤ، وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی غالباً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ نہیں کھلا بولوں، وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ وہ یہ حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارے اعضاء درست رہتے ہیں، جب وہ بگڑتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے سے دل مراد ہے۔ دل جب نیک ہوتا ہے تو سب اعضاء سے نیکیاں ظاہر ہوتے ہیں، اگر دل برا ہو گیا تو سب اعضاء سے برے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دل پر بھی جو کچھ ہے تو ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ جو اچھا ہو گیا تو نیک کام ظاہر ہوتے ہیں، برا ہو گیا تو یہ برے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا میں ساری اللہ کی مخلوقات میں دل سے زیادہ کوئی شریف چیز نہیں ہے۔ میرے دوستوں، اسی بات سے بزرگ فرماتے ہیں، دل کیا ہے؟ ایک ربانی صندوق چاہے اس میں رحمانی موتی رہتے ہیں، ربانی صندوق چاہے اس میں رحمانی موتی رہتے ہیں۔ اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرمائے ہیں کہ دل ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ دل کے طرف روزانہ اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے۔ غور تو فرمائیے کیا اس کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ دل کی طرف نظر ڈالتا، ایسی عظمت کی چیز ہے یہ۔ میرے دوستوں، دنیا میں آپ جس کو جو بولتے ہیں وہ دل کے سبب سے بولتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ زاہد کہتے ہیں تو وہ انسان زاہد نہیں ہے، بلکہ اس کا دل سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا ہے، اس بات سے اس کو زاہد بولتے ہیں۔
اگر کسی کو عاشق بولتے ہیں آپ تو اسی بات سے کہ سب دل میں اس کی ایسی محبت بھری ہوئی ہے جس کے سبب سے اس کو عاشق کہتے ہیں. اگر عتاب ہوتا ہے تو دل پر ہی ہوتا ہے، اگر خطاب محبت کا ہوتا ہے تو دل سے ہی ہوتا ہے. سعید بھی ہے تو دل ہی ہے، شقی بھی ہے تو دل ہی ہے. اس واسطے میں آپ سے عرض کروں دل کی کچھ فضیلت اسی واسطے بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے. اب اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم کو دل کو ایسا پیدا کیا ہے کہ تعلق جو ایسا ہے اس جسم کا دل سے، جہاں جسم سے آپ کوئی نیک کام کرے تو دل میں نور آتا ہے، اگر جسم سے آپ کوئی گناہ یا برا کام کرے تو دل میں سیاہی آتی ہے. تو تعلق ہی ایسا ہے جسم کو دل سے، جو آپ نیک کام کرے تو نورانیت آتی ہے، گناہ اور برا کام کرے تو دل میں سیاہی تاریکی آتی ہے. اب اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قلب کے معنی کیا ہے. قلب کے معنی ہے الٹ پلٹ ہونے کے ہیں. اور سمجھیے قلب کے معنی ہے الٹ پلٹ ہونے کے. تو اس کا ہے تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایسا شریف مخلوق اللہ کی مخلوق میں عجیب و غریب مخلوق ہے دل، مگر یہ عیب ہے اس میں کہ الٹ پلٹ ہوتے رہتا ہے. اس میں یہ صفت ہی ہے، اسی واسطے اس کا نام قلب رکھے ہیں، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اور یہ قلب کیا ہے؟ دل جو ہے وہ انسان کے روح کے اور نفس کے بیچ میں ہے. کبھی نفس کے طرف ہو جاتا ہے، کبھی روح کے طرف ہوتا ہے. اگر روح کے طرف ہو گیا دل تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. اگر نفس کے طرف ہو، اگر روح کے طرف ہو گیا تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. اگر نفس کے طرف ہو گیا تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے. اس میں یہ صفت ہے الٹ پلٹ ہونے کی. جس کے طرف ہو گیا وہی صفت اختیار کرتا ہے. روح کے طرف ہو گیا تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، نفس کے طرف ہو گیا تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے. تو اس واسطے اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دل میں گناہوں سے کیا ہوتا کیا ہے. دل میں ہوتا یہ ہے، پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. جیسے اب یہ چھت ہے، چھت کا سفید دھک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں سفید ہے، یہ یہاں چولہا لگا دیجیے تو اس کا دھواں نکل کر چھت پر جاتا ہے. جانے کے بعد پہلے تو آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی، مگر چند روز 10-15 دن اگر چولہا ویسے جلتا رہے وہاں تو سارا چھت آپ کا کالا ہو جائے گا. تو یہ نمونہ ہے دل کا بھی. سمجھیے کہ گناہوں کے سبب سے کچھ سیاہی چڑھتی ہے دل پر. گناہوں کے سبب سے سیاہی دل پر چڑھتی ہے، مگر شروع سے آپ سمجھ نہیں سکتے، مگر بڑھتے جب بڑھ جاتی ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے. دل جب کالا ہو گیا تو اس کو رین بولتے ہیں عربی میں، اور ترجمہ اردو میں زنگ ہے، یعنی اس کو دل پر زنگ آیا بولتے ہیں. جب دل آپ کا کالا ہو جاتا ہے گناہوں کے سبب سے تو اس کو زنگ آیا بولتے ہیں. اس میں اس سے ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے، ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے. غور فرمائیے، ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے. اب اس کے واسطے بہترین نسخہ کیا ہے؟ رنگ دل کا دور کرنے کے واسطے بہترین نسخہ یہ ہے روزے اور قرآن. یہ دو چیزیں اس کے دل کو سیاہی کو دور کرنے والے، یہ رنگ کو دل کے دور کرنے کے واسطے کیمیا ہے، بہترین چیزیں ہیں. اسی واسطے رمضان میں روزے بھی رکھے گئے اور تراویح بھی پڑھتے، قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں. تو یہ روزے سے اور یہ قرآن پڑھنے سننے سے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے. اس کے سبب سے اس کو جو ہے یہ رنگ جسے بولتے ہیں رنگ، وہ رنگ دور ہو جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ سیاہی بڑھتے جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب اس کی سیاہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے، جو اس وقت اصلاح کی قبولیت قابلیت نہیں رہتی ہے اور امید بہت کم ہے اس کی اصلاح کی ہوتی ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں، جب دل کی بگڑی حالت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر مہر ہو جاتی ہے. ختم اللہ جو آیا قرآن میں یہ مانا ہے اس کے، کہ دل کی حالت بگڑتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس پر مہر ہو جاتی ہے. مہر ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے،
توفیق بند ہو جاتی ہے. یہ بہت بری حالت ہے دل کی ہے. جب یہ نوبت